یہ کہانی ہے اس بچے کی جس نے بیبیلون کے مندروں میں گھس کر ان کے خداؤں کو برباد کر دیا. اپنا سارا وقت اور سمجھ لگا کر یہ مندر بنایا ہے میں نے. امید ہے آپ کو مندر کا یہ نمونہ پسند آیا ہوگا. یہ مندر صرف ایک عمارت نہیں بلکہ بیبیلون کی شان بنے گا، اور جب اس میں بیبیلون کے خداؤں کو رکھا جائے گا تب پوری دنیا ہمارے خداؤں کی طاقت اور شان دیکھے گی. بے شک یہ مندر بیبیلون کی شان بنے گا. آذر جی، آپ اب بت تراشی کا کام شروع کیجیے. بہتر. ایسے بت بنائیے کہ دیوتا بھی حیران ہو جائیں. ایک بات اور آذر، جی دھیان دیجیے گا کہ بت تراشی کے کام میں کوئی کمی نہ رہنے پائے. آپ بے فکر رہیے، خداؤں کو تراشنے کا کام مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. کیا بات ہے، بہترین. میں نے مدد کے لیے کچھ کاریگروں کو بھی بلا لیا ہے. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ بیٹے ابراہیم، آپ یہاں اندر آنے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ لا الہ الا انت. ہٹ منحوس کہیں کی، بھاگ یہاں سے. سبحانک. یہ داستان ہے اس انسان کی جس کو آج 200 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان اپنا باپ مانتے ہیں. ایک ایسا باپ جس کی آواز ہم نے کبھی سنی نہیں، جن کا چہرہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی نماز کا ہر سجدہ، حج کا ہر چکر، قربانی کا ہر قطرہ صرف اس انسان کی یاد دلاتا ہے. ایک ایسا انسان جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر دنیا کے 206 کروڑ مسلمانوں کو ایمان کو اکٹھا کر لیا جائے تب بھی شاید ان کے ایمان کے برابر نہ ہو سکے گا. لا الہ. یہ وہ انسان ہے جن کی وجہ سے میری اور آپ کی پہچان ہے. یہ وہ انسان ہے جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. سبحانک. یہ بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی. الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس ویڈیو میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. یہ قصے تو ہر مدرسے کی جماعت میں ہیں، ہر امی کی زبان پر ہیں، انٹرنیٹ کی ہر پوسٹ پر موجود ہیں. اس ویڈیو میں اور آپ مل کر جانیں گے کچھ ایسے سوال جو ہم نے کبھی خود سے پوچھے ہی نہیں. کیوں؟ جب اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تب بھی آپ کا نام قرآن مجید میں صرف 4 مرتبہ منشن کیا گیا ہے، لیکن کیوں ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 ٹائمز قرآن میں مینشن ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کون سے فیصلے لیے جو آج بھی میری اور آپ کی زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ اور کیسے زمین پر چلنے والا یہ انسان ساری کائنات کے مالک اللہ کا دوست یعنی خلیل بن گیا؟ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کس طرح میں اور آپ اس بقرعید صرف بکرا ذبح نہیں کریں گے بلکہ تلاش کریں گے اپنے پیارے اسماعیل کی جس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ابھی کچھ دنوں میں اور آپ بکرے کی منڈیوں میں نظر آئیں گے. کچھ خوش نصیب حج کریں گے، شیطان کو کنکریاں ماریں گے. کچھ لوگ اپنی قربانی کے جانور کا شو آف کریں گے اور کچھ شکایتیں کریں گے. آخر کیا ضرورت ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر چند دنوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جانور قربان کر دیے جائیں، کروڑوں کی تعداد میں جانور قربان کر دیے جائیں؟ اس سال جو ہے قربانی نہ کر کے اس سے حاصل ہونے والی جو آمدن ہے وہی رقم جو جانور کی خرید پہ صرف ہوگی اس سے اسکولز کھول دیے جائیں، ہاسپٹلز کھول دیے جائیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سوال یہ نہیں کہ میں اور آپ قربانی کیوں کرتے ہیں اور کیوں نہیں کرتے. ضروری سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی کا اسٹیئرنگ ویل آخر کس کے ہاتھ میں ہے؟
آپ جس دین کو فالو کر رہے ہیں، شاید آپ کے دادا پردادا نے کچھ صدیوں پہلے اسلام کو قبول کر لیا ہوگا اور جس وجہ سے آج آپ مسلمان کہلائے۔ وصیت میں ملے اس مذہب کی وجہ سے آج ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ یہ ٹھیک سے بتا بھی نہیں سکتے کہ مسلمان ہوتا کون ہے، اصل میں مسلم لفظ آیا کہاں سے ہے اور پہلی بار کس نے اس لفظ کا استعمال کیا۔ اسی اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو۔ مسلمان ہونے کی ایک کہانی شروع ہوتی ہے آج سے کئی سو سال پہلے میسوپوٹامیہ کے شہر بیبیلون سے، جسے آج ہم عراق کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے ایڈوانس سویلائزیشن میں سے ایک تھی، لیکن ہر گلی، ہر گھر، ہر بازار میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، پتھر کے، لکڑی کے، سونے کے بت۔ لوگ ان بے جان پتھروں کو سجدے کرتے، کوئی اپنی صحت مانگتا، کوئی اولاد مانگتا، پر پتھر کے کان نے کسی کی پکار نہ سنی اور لکڑی کی آنکھیں کسی کے آنسو نہ دیکھ سکی۔ اے ایک آنکھ والی دیوی شماش، تو سب دیکھنے والی ہے، مجھے صحت دے۔ یہ خدا محبت کم کرتے تھے، ناراض جلدی ہوتے تھے، دن رات ان کو خوش کرنے کے لیے بلیاں چڑھائی جاتی۔ اے خداؤں کے خدا، یہ جانور آپ کی راہ میں بلی چڑھاتے ہیں۔ بارش کروا دیجیے، ہماری تکلیفیں دور کر دیجیے۔ اور ان سب خداؤں کا ٹھیکیدار تھا یہاں کا بادشاہ نمرود، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا، جو اپنے آگے سر جھکواتا، اپنے بتوں کے آگے لوگوں کے سجدے کرنے پر مجبور کرتا۔ اور ان جھوٹے خداؤں کو بنانے والا اس شہر کا سب سے ماہر بت تراش آذر۔ پورے بیبیلون میں آذر جیسا پتھر تراشنے والا نہ تھا۔ اس کے بنائے نہ جانے کتنے بت بیبیلون کے گھروں میں، مندروں میں موجود تھے، لیکن آج آذر کا کارخانہ خاموش تھا۔ آج یہاں کوئی بت نہیں بن رہا تھا، بلکہ بیبیلون کے زیادہ تر لوگ ایک میدان میں جمع تھے جہاں یہ بت پرست آذر خوشی سے پھولا چلا جا رہا تھا، اور اس کی خوشی کا راز تھا اس کی پہلی اولاد۔ میرے بیٹے کے ہونے کی خوشی میں رکھی گئی اس دعوت میں آنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ تم ہمارے خداؤں کے مجسمے بناتے ہو، ہم تمہارے بلانے پر کیسے نہ آتے؟ بالکل صحیح کہا تم نے، آذر کی وجہ سے ہی ہم اپنے خداؤں کو دیکھ پاتے ہیں۔ صرف دیکھ ہی نہیں بلکہ انہیں چھو بھی سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں اور انہیں اپنی تکلیفیں بتا سکتے ہیں۔ ویسے کیا نام رکھو گے بیٹے کا؟ میرے بیٹے کا نام ہوگا ابراہیم۔ بے حد خوبصورت نام ہے۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر تھا، حالانکہ پھر بھی بہت سارے لوگوں کو اس بات پر اختلاف ہے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر نہیں تھا، پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الانعام میں اس بات پر مہر لگا دی ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ یہاں پر بہت امپورٹنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کافروں کے نام کو مینشن نہیں کرتے، بلکہ صرف ان کی حقیقت کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ جیسے ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ابو لہب کا ٹائٹل دے کر ایک پوری سورت نازل کری۔ بالکل اسی طرح سے علماء کا، اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ آذر اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے فادر کا لقب تھا۔ جب آپ بائبل پڑھیں گے تو بائبل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے فادر کا نام طرح مینشن کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونے والا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ دیکھیے کہ جس گھر میں پتھروں کو تراش کر خدا بنائے جاتے تھے، اسی بت تراش کے آنگن میں اللہ نے اس روشنی کو پیدا کیا جو پوری دنیا کو توحید کا سبق سکھانے والی تھی۔ یہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پالتا ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر ایجپٹ کا وزیر بناتا ہے، تاکہ ہر وہ انسان جو یہ سوچتا ہے کہ میرا ماحول خراب ہے، مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، میں اپنے حالات کو کیسے بدلوں گا، میں کس طرح سے سروائیو کروں گا، وہ ان نبیوں کی زندگی کو دیکھے اور سیکھے اور جانے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز سے بلند ہوتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بھیڑوں کی طرح بھیڑ کے پیچھے چلنا بہت آسان ہوتا ہے،
لیکن ابراہیم علیہ السلام بھیڑ کا حصہ نہیں تھے۔ ابن کثیر اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی عقل سلیم اور قلب سلیم دیا تھا، یعنی ایک ایسا پاک دل جس نے کبھی بھی شرک کو قبول ہی نہیں کیا، اور ایک ایسی عقل، ایک ایسا دماغ جس نے ہمیشہ ہر چیز کے اوپر سوال اٹھایا، اس کے پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ اور اسی وجہ سے جب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھتے، چاند تاروں کی عبادت کرتے دیکھتے، تو ان چیزوں کو کرنے کے پیچھے کا لاجک، اس کی وجہ ڈھونڈتے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتے، ابا یہ پتھر دیکھ سکتے ہیں؟ ابا کیا یہ پتھر سن سکتے ہیں؟ اور نہ جانے اس طرح کے کتنے سوال ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے پوچھتے، اور ہر بار ان کے والد کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا۔ دیکھو ابراہیم، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ان بتوں کی عبادت کرنا، انہیں پوجنا ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ انہی بتوں کے بیچ میں نے تمہیں اپنی گود میں پال کر بڑا کیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم میرے اس کام میں مدد کرو، میرا ساتھ دو۔ آؤ ان کے آگے سر جھکاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ دھیرے دھیرے ابراہیم علیہ السلام بچپن سے جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھنے لگے، اور اس بیچ انہوں نے بیبیلون کے الگ الگ خداؤں پر غور کیا، اور آخر کار یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کا خدا کسی بھی وقت یا حالات کا محتاج نہیں ہو سکتا، یعنی ان کا خدا وہ نہیں ہو سکتا جو دن میں آئے اور شام کو چلا جائے، جو رات کو آئے صبح کو چھپ جائے، جو آسمان میں ٹمٹمائے اور پھر غائب ہو جائے، جو کسی کے بجھانے پر بجھ جائے اور جلانے پر جل جائے۔ اور تب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا کنفیشن کیا جو ہیومن ہسٹری میں ون آف دا بیوٹیفل کنفیشن میں سے ایک ہے۔ آپ نے کہا، تو کہنے لگے، لوگو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی چاند سورج کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس ایک اللہ کی تلاش کریں گے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ لیا تب تک ابراہیم علیہ السلام جوان لڑکے ہو چکے تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی، یعنی آپ کو نبی بنا دیا، اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں، لیکن شروعات اپنے والد سے کریں۔ اب جنرلی ایک بیٹے کے لیے اپنی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا کہ ابا آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اور آپ غلطی پر ہیں اور ساری زندگی آپ نے غلطیاں ہی کی ہیں، یہ ایک بہت چیلنجنگ سچویشن ہو جاتی ہے اور ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یوں ہی اللہ کا دوست اور خلیل نہیں کہا گیا۔ The Lord that created that has chosen from amidst humankind a friend, and he chose Ibrahim as his friend. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان کیا بات ہوئی، یہ پورا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم میں مینشن کیا ہے۔ اس روز ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے کمرے میں گئے، ان کے قدموں میں بغاوت نہیں تھی بلکہ فکر تھی، اور پھر کہا، اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، یعنی اے میرے پیارے ابا، اے میرے دلارے ابا، او مائی ڈیئر فادر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو چیزیں آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اب دیکھیے یہاں پر جو یہ یا ابتی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مائی ڈیئر فادر، ریسپیکٹڈ فادر، سویٹ 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 فادر، یعنی جب آپ اپنے والد کو بے انتہا احترام اور عزت دیتے ہیں تب استعمال ہوتا ہے یا ابتی۔ تو انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ کہا کہ اے میرے پیارے ابا، آپ کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جس کی نالج شاید ابھی تک آپ کو نہیں مل پائی ہے، تو آپ میری بات کو غور سے سنیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے پیارے ابا، یہ بتوں کی پوجا کرنا شیطانوں کی پوجا کرنا ہوتا ہے، اور یقین مانیے اس شیطان نے آپ کو بھٹکا دیا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ڈر کو ظاہر کیا اور اپنے ابا کو بتایا کہ وہ ان سے کس حد تک محبت کرتے ہیں،
اور آپ نے کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. میرے پیارے ابا، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کے بھٹکاوے میں رہ جائیں اور پھر آخرت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں اور آپ شیطان کے ساتھ ہی ان کے ولی ہو جائیں. اسی لیے پلیز میں ہمبلی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے ابا ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیجئے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کیجئے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کتنے احترام اور کتنی محبت سے ایک بیٹا اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی کو کوئی سچ بات بتائیں تو وہ ایسا نہ ہو کہ زہر میں بجھے ہوئے تیر کی طرح ان کے سینے پر جا کر لگے، بلکہ اس کے اندر بے انتہا ادب، رسپیکٹ موجود ہونی چاہیے. اور وہی کوشش ابراہیم علیہ السلام نے کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے فادر کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے فادر بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. یعنی تیری ہمت کیسے ہوئی ابراہیم ہمارے خداؤں کو برا کہنے کی؟ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھروں سے مار کر سنسار کر دوں گا. امام طبری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ یہ جو دعوت دینے کا سلسلہ تھا یہ صرف ایک بار نہیں ہوا بلکہ بہت سالوں تک چلتا رہا. ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنے فادر کے پاس جاتے، الگ الگ موقعوں پر جاتے اور انہیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن اس بات کا کوئی فائدہ نہیں نکلا اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فادر نے ان کے گھر سے باہر نکال دیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے ابا کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے ابا سے بڑی ہی عاجزی اور بڑی محبت سے کہا قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. کہ میرے پیارے ابا آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں کوئی بات نہیں، پر میں آپ کے اوپر سلامتی کی دعا کرتا ہوں. میں دعا کروں گا آپ کے لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر رحم کر دے، آپ کو معاف کر دے، اور بے شک وہ الرحمن. اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے. چھوڑ مجھے، نکل جا میرے گھر سے ابراہیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. گھر سے نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا مشن ختم نہیں ہوا، بلکہ اب باری تھی عام لوگوں کو، پبلک کو توحید کی دعوت دینے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے کی. اپنے خاندان والوں کو، اپنے شہر والوں کو، سارے بیبیلون کو سمجھایا، سکھایا، پر کسی نے ان کی ایک نہ سنی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کھلے عام اعلان کر دیا. وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے. ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان سن کر وہاں پر کھڑے لوگ حیران ہو گئے. کسی کے اندر پورے بیبیلون میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کے خداؤں کو، باپ دادا کے طریقے کو جھٹلا سکتا، ریجیکٹ کر سکتا. اور کوئی ایک ایسا آج تک پیدا نہ ہوا تھا جو نمرود کی خلافت کرتا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے مندر میں رکھے خداؤں کو برباد کر دیا، انہیں چکنا چور کر دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں دے کر لوگوں سے کہا کہ ان سب خداؤں کو اس بڑے بت نے برباد کیا ہے، آپ چاہو تو ان سے پوچھ لو، تو سارے کے سارے لوگ سناٹے میں آ گئے. وہ سب جانتے تھے کہ بت تو بول ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سچ سے منہ پھیر لیا. یہ ابراہیم نے کیا کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ ابراہیم کی اتنی مجال، اسے پکڑ لو تاکہ پھر کبھی ہمارے خداؤں کو بے جان پتھر نہ کہہ سکے. پورے شہر میں قیامت مچ گئی، بھیڑ جذبات میں پاگل ہو چکی تھی. اور پھر ان کے اپنے سگے والد نے نمرود بادشاہ کے ساتھ مل کر ایک ایسا پلان بنایا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایگزامپل کی طرح سیٹ کر دیا جائے، اور جس کے لیے ان لوگوں نے ایک بہت بڑی آگ کا انتظام کیا. کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ یہ آگ اتنی زیادہ تیز تھی، اتنی زیادہ اس کی اونچی لپٹیں تھیں کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو جل کر راکھ ہو جاتا. اسے آگ میں پھینک دو، ایسی مثال قائم کرو کہ پھر کوئی دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے.
اسے جلا کر راکھ کر دو، فنا کر دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہا ابراہیم ڈو یو نیڈ اینی ہیلپ، آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے بھیجا ہے تو ضرور۔ تب جبریل علیہ السلام نے کہا تو مانگیے نا اپنے اللہ سے کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ دیکھتا نہیں کہ میں کس حال میں ہوں؟ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے خلیل تھے، نبی تھے، بہت زیادہ ایمان والے تھے، تو وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا توکل اتنا زیادہ مضبوط تھا اپنے اللہ پر کہ انہیں پتا تھا کہ میرا رب مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا، اور جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تو یہ ظالم خوش ہو کر ڈھول بجانے لگے، ناچنے گانے لگے۔ لیکن کچھ دیر بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام ایز اٹ از آگ سے باہر آ گئے۔ ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی بیبیلون کا کوئی انسان ایمان نہ لے کر آیا، اور تب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بیبیلون کو چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کر جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بیبیلون سے نکل کر جانے لگے، تب صرف اور صرف ایک انسان ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور وہ تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم جب بات کریں گے، جب لوط علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات ہوگی، ابھی ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھتے ہیں۔ تو اس شہر سے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں مل کر نکل پڑے۔ وہ اپنی محفوظ زندگیوں سے دور ایک مشکل سفر کی طرف بڑھ چلے۔ ابراہیم علیہ السلام بیبیلون سے نکل کر حران گئے اور پھر ایجپٹ، اور انہی پیدل چلتے ہزاروں کلومیٹر کے سفر کے دوران انہوں نے سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی اور پھر پیلسٹائن میں آ کر بس گئے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا، دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس دوران کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوئے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ کچھ وقت کے بعد سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ وہ حاجر علیہ السلام سے شادی کر لے۔ حاجر علیہ السلام اصل میں ایک رائل لیڈی تھیں، ایک پرنسس تھیں، لیکن کسی وجہ سے کچھ ایسے حالات بنے کہ انہیں ایجپٹ کے کنگ نے قید کر لیا، اور پھر کچھ وقت کے بعد ایجپٹ کے کنگ نے سارہ علیہ السلام سے امپریس ہو کر حاجر علیہ السلام کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ تو حاجر علیہ السلام اصل میں سارہ علیہ السلام کی خادمہ ہو گئیں، ان کی ہینڈ میڈ ہو گئیں، ایک غلام ہو گئیں، اور پھر جیسا کہ آج کل بھی رواج ہے کہ اولاد نہ ہونے پر انسان دوسری شادی کر لیا کرتا ہے، تو سارہ علیہ السلام کی مرضی سے حاجر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک نکاح ہوا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی ہوئی۔ اور پھر اسی شادی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلی اولاد سے نوازا، اور اس اولاد کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ It is reported he was 86 years old when he was blessed with Ismail alayhi salam. اسلامک ہسٹری کی بہت ساری کتابوں میں یہ بات مینشن ہے، ایون رحیق المختوم کے پیج نمبر 50 پر یہ بات کلیئرلی مینشن ہے کہ جب حاجر علیہ السلام کو اولاد ہو گئی تو یہ بات سارہ علیہ السلام کو بہت چبھنے لگی، ان کے اندر حسد پیدا ہو گئی، اور اس حسد کے چلتے گھر میں اتنی زیادہ ٹینشن ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو حاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کے ساتھ گھر چھوڑنا پڑ گیا۔ حالانکہ علماء کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مسلم ہم یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کو حاجر علیہ السلام کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر ایک وادی میں جانا تھا، ایک ایسی وادی کی طرف جس کا راستہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذرا، وہاں ان کو چھوڑو۔
ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس سنسان گھاٹی میں پہنچے جہاں انسان تھا نہ انسان کی پرچھائی. تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور ننھے اسماعیل کو وہیں پر ایک جگہ بٹھا دیا. ان کے ہاتھ میں کچھ کھجور دے دیے, کچھ پانی کا انتظام کر دیا اور پھر وہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگے. یہ دیکھ کر حاجر علیہ السلام بہت زیادہ گھبرا گئیں اور وہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی. حاجر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑتی چلی جاتی اور پوچھتی چلی جاتی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے. اور کیونکہ حاجر علیہ السلام بہت ایمان والی تھیں, تقوی والی لیڈی تھیں, تب وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ کوئی کام بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں کرتے. تب آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کی مرضی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے, وہ بس مڑے اور مڑ کر انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے. اور اس پر حاجر علیہ السلام نے کہا تو بس پھر آپ بے فکر ہو کر جائیے, وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ چیپٹر ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے, حالات کیسے بھی آ جائیں, بری سے بری سچویشن بھی ہو, تب بھی یاد رکھو کہ وہ رب تم سے اتنی محبت کرنے والا ہے کہ اس کے اندر اس نے کچھ نہ کچھ خیر رکھی ہوئی ہے. اور ہوا بھی وہی کہ کچھ دنوں کے بعد حاجر علیہ السلام کے پاس پانی ختم ہو گیا, کھجور ختم ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام بری طرح سے چیخنے لگے. ان کی چیخیں اس سنسان وادی میں گونجنے لگیں. ماں کا دل یہ دیکھ کر تڑپ اٹھا کہ ان کی اولاد کس طرح تکلیف میں. سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحانک. حاجر علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں گھبرا کر صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے. وہ بار بار صفا کی طرف بھاگتی اور بچہ جب آنکھ سے اوجھل ہو جاتا تو واپس لوٹ آتی, اور پھر دوبارہ بچے کو روتا پا کر بے چین ماں دوبارہ مروہ کی طرف بھاگتی, اور جب وہ دیکھتی کہ بچہ آنکھ سے اوجھل ہو گیا ہے تو گھبرا کر واپس آتی. اور جب وہ 7ویں بار لوٹی تب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر پانی کا ایک جھرنا پھوٹ پڑا ہے. کتابوں میں بات مینشن ہے کہ یہ جھرنا ایلی کی چوٹ پڑنے کی وجہ سے نکلا تھا. کچھ کتابوں میں یہ بات بھی مینشن ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پر کی نوک کو زمین پر مارا جس سے پانی کا جھرنا پھوٹ پڑا. لیکن یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پانی وہاں اللہ کے حکم سے نازل ہوا, اور وہ پانی اتنا زیادہ بہنے لگا کہ حاجر علیہ السلام پانی کو بار بار روکتی چلی جاتی اور کہتی چلی جاتی زم 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 زم, یعنی رک جا پانی, رک جا پانی. There is only one historic narration as to the history آج of تک that پوری well. دنیا میں ایک ہی ہسٹری کا ایونٹ ہے جس پر کسی اسکالر یا ہسٹورین میں کوئی وواد نہیں ہے, اور وہ ہے زمزم کے کنویں کا ثبوت جو حاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے. That particular time of Hajar and Ismail alayhi salatu wassalam. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اوتھینٹک حدیث ہے کہ اگر اس روز حاجر علیہ السلام نے اس پانی کو روکا نہ ہوتا تو یہ ساری دنیا زمزم کے پانی میں ڈوب گئی ہوتی. اب کیونکہ وہاں پانی آ گیا تو پانی کو دیکھ کر وہاں پر کچھ زندگیاں منڈرانے لگیں, اور ان آسمان پر پرندوں کو دیکھ کر ایک بہت دور قبیلہ گزر رہا تھا, جرہم قبیلہ. اس قبیلے نے پرندوں کو دیکھا اور اندازہ لگا لیا کہ ہو نہ ہو یہاں پر پانی ہے. تعجب ہے اتنے سارے پرندے وہاں کیوں منڈرا رہے ہیں. ہو نہ ہو وہاں ضرور پانی ہے. تو چلو چل کر دیکھتے ہیں. جرہم قبیلے کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں پانی کو اسٹور کرنا آتا تھا, تو یہ پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. انہیں پانی مل گیا, یہ حاجر علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے حاجر علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم اس پانی کے پاس رہ سکتے ہیں؟ حاجر علیہ السلام نے کہا کہ بالکل آپ اس پانی کے پاس رہ سکتے ہیں, لیکن اس پانی پر صرف جو ملکیت اور حق ہے وہ میرا رہے گا. اور اس طرح دھیرے 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 زمزم کے اس پانی کے پاس زندگیاں بسنے لگیں, کچھ آبادی ہو گئی. اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو پیلسٹائن میں بسے تھے, وہاں عربی تھوڑی بولی جاتی تھی, عربی تو جرہم قبیلے والے لوگ بولتے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کیونکہ ان کے ساتھ رہنے لگے تو وہ بھی عربی زبان بولنے لگے, جرہم قبیلے والے بچوں کی طرح ہو گئے. اسماعیل کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ جرہم قبیلے سے نہیں ہیں.
صحیح کہا امی، بلکہ اسماعیل کی عربی زبان باقی بچوں سے بھی بہتر ہے۔ کچھ سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام واپس سنسان وادی میں لوٹے تو وہ یہ ذرا بھی دیکھ کر حیران نہیں ہوئے کہ وہ وادی جو کچھ سال پہلے سنسان پڑی تھی اب وہاں پر کچھ زندگیاں سانس لے رہی تھیں، اور اس پورے علاقے پر آپ کی بیوی ہاجر علیہ السلام کا کنٹرول تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رات ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا۔ ابراہیم، اس خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ صبح ابراہیم علیہ السلام جب اٹھے تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ پورا واقعہ کہہ سنایا، اور اس پر اسماعیل علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ ابا، جو آپ کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، اگر ہو سکے تو یہ بات ابھی والدہ کو مت بتائیے گا، دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اس سفر پر نکل پڑے، اکیلے اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر۔ اس دن مکہ کی وہ ریت چمک رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قربانی کے مقام کی طرف تیزی سے چل رہے تھے۔ راستے میں جب یہ دونوں مینا کے میدان کے پاس پہنچے تب شیطان ان کے پاس آیا۔ یہ کیسا خدا ہے ابراہیم جو تمہارا امتحان پر امتحان لیتا ہے؟ اتنی ساری مشکلیں، لوٹ جاؤ ابراہیم، واپس لوٹ جاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا توکل کوئی عام توکل نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر شیطان کو 7 کنکریاں ماری اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ہم اسی بات کو واپس سے ری انیکٹ کرتے ہیں اور شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان کو بھگا کر یہ دونوں واپس اپنے سفر پر نکل پڑے۔ قربانی کی جگہ پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ایک چھری نکال لی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سب رک گیا، آسمان نے اپنی سانسیں روک لی، پرندوں نے اپنے پر کھول لیے اور زمین نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی۔ دور دور تک بس گہرا سناٹا، اور جیسے ہی انہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی اس لمحے ایک میمنے کی چیخ گونج اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ لمحہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسا تھا جیسے طوفان کے بعد ایک سناٹا آ گیا ہو۔ انہوں نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ ان تینوں فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دی، انہیں بتایا کہ ان کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے ایک اولاد ہوگی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہو گئے۔ دوسری بیوی ہاجر علیہ السلام سے ان کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمزم کے پانی کے پاس ایک گھر بنائیں، اور یہ گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر کعبہ ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے چلے جاتے اور ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دیواریں اونچی کرتے چلے جاتے۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو رکھ رہے تھے اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ طواف کے بعد ہم مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اس دن ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کا گھر کعبہ نہیں بنا رہے تھے بلکہ میرے اور آپ کے فیوچر کو ڈیزائن کر رہے تھے۔
ویڈیو کی شروعات میں نے آپ سے کچھ سوال کیے تھے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قرآن مجید میں صرف 4 بار مینشن کیا گیا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 ٹائمز، اور کیوں ہمیں ملت ابراہیم کہا جاتا ہے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پھیلائے گئے دین کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو فیصلے لیے وہ آج بھی میری اور آپ کی زندگی کو پازیٹیولی افیکٹ کر رہے ہیں۔ ان سب کا جواب ایک چھوٹی سی بات میں چھپا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بناتے وقت مانگی تھی، تو حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ صرف کوئی مذہب فالو نہیں کر رہے بلکہ ہم ایک لیگیسی ہیں۔ ہم صدیوں پہلے مکہ کی اس ویران وادی میں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے مانگی گئی دعا کا جیتا جاگتا نتیجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نماز کا ہر رکوع، ہر سجدہ، صفا اور مروہ کی وہ دوڑ، زمزم کا وہ پانی اور ہمارا یہ نام مسلمان، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کے ذریعے لیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ لا الہ الا انت۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دوست کا خطاب دیا ہے، ایک انسان جس نے حق کا ساتھ دیا، جس نے اپنے سگے والد کو بتایا کہ وہ غلط ہیں اور اللہ ایک ہے، وہ انسان جسے آگ میں ڈالا جا رہا تھا پر اسے یقین تھا کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور جب اللہ نے بڑھاپے میں ایک اولاد سے نوازا تب اس کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو وہ توکل کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے کہنے پر میں دنیا کی ہر چیز اپنی ہستی کو مٹا دوں گا کیونکہ میرے لیے صرف وہ اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یاد رکھیے، قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری چلانا نہیں ہوتا، بلکہ اصل قربانی وہ ہے جب انسان اپنے نفس کو مار کر اپنے اندر سب سے پیارے اسماعیل کی تلاش کرے اور اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے 2 بہت امپورٹنٹ باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نیچے ڈسکرپشن لنک میں جائیے، میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ورک بک کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اور نزدیک سے سمجھ سکیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز، ہمارا یہ ایفرٹ پسند آ رہا ہے تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کی قیمت 4 روپے روز ہے صرف۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ